کائنات میں 3 زمانے ہیں، زمانے حقیقی، ٹائم لیسنس یا ریئل ٹائم. نمبر 2 زمانے غیر متواتر، نان سیریل ٹائم. نمبر 3 زمانے متواتر، سیریل ٹائم. زمانے حقیقی ورائے لا شعور، علم حضوری، غیب الغیب، لا تنہیت، نور مطلق. زمانے غیر متواتر روحانی دنیا، عالم غیب، عالم تنسات، نور مرکب. زمانے متواتر شعوری دنیا، نسمہ مرکب، عالم تخلیق، عالم ناسوت، عنصری مخلوق، عالم فطرت، عالم شہادت اور منقسم حواس. زمانے حقیقی میں کسی قسم کے خط و خال نہیں پائے جاتے، محض احساس یا ادراک پایا جاتا ہے. زمانے غیر متواتر وہ زمانہ ہے جس میں نو صرف نو ہے اور نو اپنی نو جیسی ہستی کے علم سے آگاہ ہے. علم کے دہرانے سے افراد تخلیق پاتے ہیں. نوئی ہستی کا علم جہاں سے ملتا ہے وہ زمانے حقیقی ہے. زمانے متواتر تمام دنیایں جو زمین پر آباد ہیں یا ٹائم کی گرفت میں ہیں وہ دنیایں جن کے تعلق افراد نو سے ہے. لطائف، لطیفہ اخفا کا علم زمانے حقیقی ہے جس کو نہر تصویر سیراب کرتی ہے. نہر کا سورس حجاب محمود ہے. لطیفہ سری کا علم زمانہ غیر متواتر، نہر تجرید، نہر کا سورس حجاب کبریا ہے. لطیفہ قلبی کا علم زمانہ متواتر، نہر تظہیر، نہر کا سورس عرش ہے. لطیفہ نفسی کا علم زمانہ متواتر کے مشاہدے کا ذریعہ ہے. روح الہی کا علم نہر تشہیر، سورس حجاب عظمت ہے. انسانی زندگی کا تجزیہ کرنے کے بعد ہم جب قرآن کے علوم میں تفکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ انسانی زندگی اور پوری کائنات کی زندگی عالم فطرت اور عالم غیب کے ساتھ تسلسل سے قائم ہے. عالم فطرت کو زمانے متواتر کہا گیا ہے اور عالم غیب کو روحانی دنیا، یہ زمانے غیر متواتر کہا گیا ہے. زمانے متواتر اور زمانے غیر متواتر کو شعور اور لاشعور کے نام سے پچھلے اسباق میں وضاحت سے بیان کیا گیا ہے. زمانے حقیقی یعنی غیب الغیب میں جو لمحات ہیں وہ غیر متغیر ہیں اور یہی غیر متغیر لمحات ازل سے ابد کو محیط ہے. غیر متغیر لمحات کو علم کی ہستی بھی قرار دیا گیا ہے. علم کی ہستی سے مراد یہ ہے کہ علم کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کی حیثیت صرف لفظ ہے، بلکہ علم بحیثیت علم کے ایک ہستی ہے اور یہ ہستی بھی اپنا وجود رکھتی ہے. لیکن یہ وجود زمانے متواتر سے ماورا ہے. علم کی ہستی کا قیام زمانے غیر متواتر میں واقع ہے. علم کی ہستی دوسری ہستیوں کی طرح ادراک میں رکھتی ہے. ہم جب زمانے متواتر یا زمانے غیر متواتر یا غیر متغیر یا متغیر لمحات کا تذکرہ کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم کی ہستی نے ہمیں متغیر اور غیر متغیر لمحات کا علم عطا کیا ہے. لمحہ حقیقی میں بتایا گیا ہے کہ لمحہ غیر متغیر ہے. اسے غیر متغیر لمحے کے اوصاف معلوم کرنے میں علم کی ہستی کوشاں رہتی ہے. علم کی ہستی کی یہ کوشش دراصل لمحے کی لا تنہیت کی طرف سفر کرنا ہے. پچھلے اسباق میں ہم نے نسمہ اور نور کا بھی تذکرہ کیا تھا. لا تنہیت سے جو لمحہ تنہیت کی طرف سفر کرتا ہے وہ نور مرکب کا لمحہ ہے. یہ لمحہ کس طرح سفر کرتا ہے اور دوران سفر کیا کیا واردات و کیفیات واقع ہوتی ہیں یا لمحے کے سفر کرنے میں ٹائم اسپیس کا کیا عمل دخل ہے، انسانی شعور کسی طرح بھی اسے معلوم نہیں کر سکتا. اس لیے شعور کا آغاز ہی تنہیت سے ہوتا ہے. انسانی شعور کا آغاز تنہیت سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر لمحہ جب سفر کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی دوسرا لمحہ شروع ہو جاتا ہے. ایک لمحے سے دوسرے لمحے کی طرف سفر کرنا ہماری دنیا کا وقت ہے. اسی وقت کو مرشد کریم قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے زمانے متواتر کا نام دیا ہے. یہ وقت یعنی دنیا کا وقت، یہ زمانے متواتر کا لمحہ نسرواں مفرد سے شروع ہوتا ہے
اور نسمہ مرکب پر ختم ہو جاتا ہے۔ جب انسانی شعور وہم خیال اور تصوف کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کا رخ نسمہ مفرد کی طرف ہوتا ہے، اور جب وہم خیال تصور سے نکل کر محسوسات کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو شعور نسمہ مرکب سے متعارف ہوتا ہے۔ اب ہم اس طرح کہیں گے کہ شعور کے تغیر سے واقف ہونے کا عمل ہی شعور کی ہستی ہے، یعنی شعور کی ہستی اس لمحے کے اندر بند ہوتی ہے جس لمحے کے اندر ہر آن تغیر ہے۔ قرآن پاک کی زبان میں اس تغیر کا نام زمان متواتر ہے، یا نسمے کے لمحے کا نام آفاق ہے، اور لمحہ غیر متواتر کا نام یا اس لمحے کا نام جو ہماری دنیا کے وقت سے باہر ہے، یہ زمانہ غیر متواتر ہے، قرآن پاک کی زبان میں انفس ہے۔ ہم جب نور کے لمحے کا تذکرہ کرتے ہیں تو دراصل انسان کی روح کا تذکرہ کرتے ہیں، اور جب ہم نسمے کا تذکرہ کرتے ہیں تو مراد انسانی ذہن سے ہوتی ہے۔ اس بات کو مثال سے سمجھیے۔ زید ایک فرد ہے، اگر سوال کیا جائے کہ زید کون ہے تو یہ کہا جائے گا کہ زید فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بھائی ہے۔ زید عالم ہے، زید کی عمر 25 سال ہے، زید خوش اخلاق ہے، زید عقل مند ہے، نوجوان ہے، وجیح ہے، بردبار ہے۔ ان تمام باتوں کا مطلب یہ ہوا کہ ہم زید کی صفات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ زید بہت ساری صفات کا مجموعہ ہے، اور یہ تمام صفات زید کے اوصاف ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم جس زید کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ زید جو پٹھوں گوشت پوش سے مرکب ہے، ہم اس کا ذکر گوشت پوش ہڈیوں کی مناسبت سے نہیں کر رہے بلکہ صفات سے تذکرہ کر رہے ہیں۔ یعنی زید پٹھوں کا بنا ہوا نہیں ہے، یا زید کو پٹھوں کے تخلیقی عوامل سے ہم نہیں جانتے بلکہ زید کو اس کے اعمال کی مناسبت سے جانتے ہیں۔ زید کی یہ صفات ہمارے سامنے نہیں، جبکہ زید کا جسمانی نظام ہمارے سامنے ہے۔ اب اگر ہم زید کی زندگی کا تجزیہ کریں تو یہ کہیں گے کہ زید ان صفات کی فلم ہے، ان صفات کی جس کا تذکرہ ابھی کیا گیا ہے۔ زید کی یہ صفات یا زید کی یہ زندگی دراصل اس کی ایک فلم ہے۔ اس فلم کا نام قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے برائے شعور اور نور مرکب رکھا ہے۔ یعنی زید کی تمام صفات زمان غیر متواتر ہیں۔ زید کی ہستی غیر متواتر کو سمجھاتے ہوئے مرشد کریم ایک اور مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زید کو سورج کا خیال آیا۔ مطلب یہ ہوا کہ زید کے ذہن نے غیر شعوری طور پر سورج کے نظام کو احاطہ کر دیا۔ گویا زید کے اندر یا زید کے انر میں یعنی زید کے لاشعور یا روح کے بالمقابل سورج کا مکمل نظام ایک تصویری شکل میں موجود ہو گیا۔ اس تصویری فلم میں سورج کے نظام کی تفصیلات زمان غیر متواتر کا ایک لمحہ ہے۔ اب قانون یہ بنا کہ اگر لمحے کی تفصیلات یا زید سے متعلق اس کے اوصاف کی فلم اور فلم کے اندر آثار و احوال و حوادث کو لپیٹ دیا جائے تو یہ زید کی زندگی کا ایک لمحہ بنا۔ یہ لمحہ زمان غیر متواتر کا لمحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق کائنات میں کوئی شے ایک رخ پر قائم نہیں ہے، کائنات میں موجود ہر شے دو رخوں سے مرکب ہے۔ اسی طرح لمحے کے دو رخ یہ دو سطح ہیں۔ لمحے کی ایک سطح حواس کے بالمقابل واقع ہے جس کو عالم فطرت کہتے ہیں۔ ایسے بے شمار لمحات کا مجموعی نام زید ہے۔ یہ وہی زید ہے جس کو حواس دیکھتے چھوتے اور جانتے ہیں۔ اب یوں کہیں گے کہ زید بے شمار لمحات یعنی عالم فطرت کی لپٹی ہوئی سربستہ فلم ہے۔ اسی سربستہ ٹھوس فلم کا نام زید ہے۔ بالفاظ دیگر زید زمان متواتر کی یونٹ کا، زمان متواتر کی حیات کا ایک عنوان ہے۔ اسی زمان متواتر کی عنوان کی تفصیل زمان متواتر کا وہ یونٹ ہے، وہ زندگی ہے جس کو زید کی ماہیت کہنا چاہیے۔ مرشد کریم فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں غیر متواتر یونٹ زید کی ماہیت ہے، زمان متواتر کی ماہیت غیر متواتر ہے۔ ماہیت سے مراد ایسی روشنی ہے جو یونٹ کے اجزاء کی تصویری فلم ہے۔
اس تصویری فلم میں کسی یونٹ کا ہر ایک فہم، ہر ایک خیال، ہر ایک احساس ریکارڈ ہے۔